السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی تو بس زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی تو بس زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ اور اے بے خودی یہ شوق کیا سے کیا ہو گیا ہوں میں، اے بے خودی یہ شوق کیا سے کیا ہو گیا ہوں میں، پایا ہے جب سے انہیں خود سے جدا ہو گیا ہوں میں، جب سے انہیں چاہا چاہنے لگے مجھے لوگ، بس اتنی سی بات ہے کہ ان کا ہو گیا ہوں میں۔ اور مجھے حیرت سے کیوں تکتی ہے دنیا، لپکتی ہیں میری جانب نگاہیں، میرا لہجہ میرے الفاظ سن کر، مگر یہ کیا خبر اہل جہاں کو، یہ میرا فن نہیں تیری نظر ہے، میرے لہجے میں تو رس گھولتا ہے، میری آواز میں تو بولتا ہے، میری آواز میں تو بولتا ہے۔ اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور فطرت کو خرد کے رو برو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر، تاروں کی فضا ہے بے کراں کہ تو بھی یہ مقام آرزو کر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یخزنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ نہایت ہی واجب احترام معزز مہمانان گرامی، حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر جناب راشد صاحب کو جو ہر محفل میں ہماری سرپرستی کرتے ہیں، اور مظہر صاحب کو جنہوں نے یہ خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں، کاروبار میں رحمت و برکت نازل فرمائے، ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہمیشہ روشن رکھے۔ آپ دیکھیں دوستان محترم، دنیا کی دولت اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ ذرا تھوڑے سامنے ہو جائیں، آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ زندگی بدلنے کے لیے جملہ ہی کافی ہے، بس خالی سامنے ہو جائے مسئلہ۔ زندگی بدلنے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے، میری بات سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ ساری کائنات سے نہیں کیا، رزق وہ ساری کائنات کو دیتا ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، رزق وہ ساری کائنات کو دیتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ میری ہر بات ایک بات کروں گا، آپ کو اندر سے جواب مل جائے گا، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم باہر نکل کے کسی عالم سے یا مفتی سے یا کسی سے پوچھیں، آپ کو ادھر ہی جواب ملتا جائے گا۔ تو دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، بات سمجھے نا؟ لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ رزق کا وعدہ اس نے پوری کائنات سے کیا ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، لیکن بخشش کا وعدہ مظہر بھائی صرف اس نے اس سے کیا ہے، بات سمجھے نا؟ جو اس کے محبوب کو فالو کرے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا۔ اب دیکھیں نا، جو دین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کا دن بھی دن ہے، اس کی رات بھی دن ہے، اس میں روشنی روشنی ہے، اس میں اندھیرا نہیں ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اس میں اندھیرا نہیں ہے۔ لیکن اب اس روشنی سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اس روشنی سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جو اہل نظر ہوگا، اہل محبت ہوگا، اہل سمجھ ہوگا۔ اب بات سمجھ گیا نا؟ دیکھیں، اب غور سے سننا ذرا ہر بات آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ رات اور دن جو ہے دوستان محترم، ان کا آپس میں ایک رشتہ ہے، ہر رات کے بعد دن آتی ہے اور ہر دن کے بعد رات آتی ہے، بات سمجھ گیا نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس کا مقصد تب ہی پورا ہوگا
جب ہم ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں رہیں گے، ذکر میں ایک ہوتی ہے سر کی آنکھ، ایک ہوتی ہے دل کی آنکھ، بات سمجھے نا؟ ایک ہوتی ہے سر کی آنکھ، ایک ہوتی ہے دل کی آنکھ، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سر کی آنکھ جو ہے مظہر بھائی سارا دن دھوکے کھاتی ہے، سر کی آنکھ کیا کرتی ہے؟ سارا دن دھوکے کھاتی ہے۔ اب میں آپ کو دو چار مثالیں دوں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ دھوکے کھاتی ہے، آپ سوچیں گے کیسے دھوکے کھاتی ہے، اب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اب دیکھیں ہم گاڑی میں جا رہے ہوں، ہم گاڑی میں جا رہے ہوں، جو گاڑی چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کئی دفعہ آگے ہمیں پانی نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ پانی نظر آتا ہے یا نہیں؟ ہم ادھر عقل رکھنے کے باوجود، شعور رکھنے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود، صلاحیتیں رکھنے کے باوجود، ڈگری رکھنے کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا ہے آگے کہتے ہیں یا نہیں جی کہ پانی ہے؟ لیکن جب اس کے پاس جاتے ہیں، جب پاس جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، پانی میری بات سمجھ گیا نا؟ تو دھوکہ کھا گے یا نہیں کھا گے؟ ادھر سب کچھ رکھنے کے باوجود، ڈگریاں رکھنے کے باوجود دھوکہ کھا گے یا نہیں کھا گے؟ بتائیں نا جی، کھا گے نا؟ اب یہ سر کی آنکھ ہے، اس کی کاستانیہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، بات سمجھے نا؟ ایک بس میں بیٹھے ہوں، پاس سے دوسری بس چلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بس چل رہی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے رفیق بھائی یا نہیں؟ بتائیں نا جی۔ آسمان پہ جب بادل ہوتے ہیں، اب وہ بادل دوڑ رہے ہوتے ہیں، بادل دوڑ رہے ہوتے ہیں، بات سمجھ گیا نا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چاند دوڑ رہا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے یا نہیں؟ منہ آ کرے نا جی، بات سمجھے نا؟ اب دوڑ کیا رہے ہیں؟ بادل۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چاند دوڑ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کاغذ کے پھول آرٹیفیشل نکلی ادھر پڑے ہوتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اصلی ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اصلی ہیں۔ آپ لکڑ کو آگ لگا کے نا اس کو ایسے گھمائیں، اس کو گھمائیں تو دور سے جو آدمی دیکھے گا اسے دائرہ نظر آئے گا، تو دائرہ تو نہیں ہوتا، دائرہ تو نہیں ہوتا، دھوکہ کھا گے یا نہیں؟ اب یہ کون سی آنکھ ہے؟ اب یہ سر کی آنکھ ہے، یہ سارا دن دھوکے کھاتی ہے دوستان محترم، جو دیکھتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہی ہو، بات سمجھے نا؟ ہم ضرورت کو مقصد سمجھتے ہیں، پڑاؤ کو ٹھہراؤ سمجھتے ہیں، ہر چمکنے والی گولڈن چیز کو سونا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اب ایک ہوتی ہے دل کی آنکھ، اب سر کی آنکھ کی تو آپ نے بات سمجھ لی، سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ دھوکے کھاتی ہے یا نہیں؟ بات سمجھے نا؟ ایک ہوتی ہے اب دل کی آنکھ، دل کی آنکھ دھوکہ نہیں کھاتی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھ سے ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، عبداللہ بن ابی نے دیکھا، سارے کافروں نے کس سے دیکھا؟ سر کی آنکھ سے۔ اور دل کی آنکھ سے سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، عمر فاروق نے دیکھا، عثمان غنی نے دیکھا، حضرت علی نے دیکھا اور حضرت بلال نے دیکھا۔ جس نے دل کی آنکھ سے دیکھا وہ صحابی بن گیا، جس نے سر کی آنکھ سے دیکھا وہ کافر بن گیا۔ جس نے کس سے دیکھا؟ دل کی آنکھ سے، وہ صحابی بن گیا۔ جس نے سر کی آنکھ سے دیکھا، سر کی آنکھ یہ کہتی ہے نا یار میری طرح ہی ہے نا، میں کھانا کھاتا ہوں تو یہ بھی تو کھانا کھاتا ہے نا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سر کی آنکھ کی کارستانیاں ہیں۔ دل کی آنکھ کیا کہتی ہے؟ بھائی یہ میرا پیر و مرشد ہے، میرے سے بہتر ہے، میرے سے بہتر ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ تو دوستان محترم آپ دیکھیں دنیا کے اندر 4200 مذہب ہیں، کتنے مذہب ہیں؟ 4200 مذہب ہیں۔ بڑے توجہ سے سننا، آپ کو پھر باتیں سمجھ آئیں گی، یہ مفت کی باتیں نہیں ہیں۔ ہم بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں نا، لاکھوں کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، وقت سے پہلے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بال سفید ہو جاتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، کیا کہ میرا بچہ جو ہے نا الف بے پا تا سا پڑھے وہ علامہ اقبال نہیں بنے گا، صرف اس لیے پڑھاتے ہیں کہ یار اس کو بیٹھنے اٹھنے کا پتہ چل جائے، یہ انسان بن جائے۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں نا میں بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہوں، پائلٹ بنا رہا ہوں، انجینئر بنا رہا ہوں، میں نے کہا اس کو یار کچھ نہ بنا،
اس کو ایک اچھا انسان بنا دے. جب وہ اچھا انسان ہوگا تو اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا, اچھا انسان ہوگا تو اچھا پائلٹ بھی ہوگا, اچھا انسان ہوگا تو اچھا انجینئر بھی ہوگا, اچھا انسان ہوگا جس فیلڈ میں جائے گا اچھائی کرتا جائے گا. کہتے ہیں نا چنگا کرے چنگیائی دیوا ہر تھاں دیوے لو, سندل نو پاویں اگ ہی سٹیے پھر بھی دیوے خوشبو. سندل نو پاویں اگ ہی سٹیے, کیونکہ اب دیوے کا کیا کام ہے؟ روشنی دینا. اب دیوا آپ کسی کے گھر بھی, چور کسی کے گھر سے دیوا لے جائے, آپ نے گھر جلائے تو دیوا جلے گا یا نہیں؟ بتائیں نا جی. سندل کی لکڑی کو آپ جہاں کہیں بھی رکھیں, جہاں کہیں رکھیں, خوشبو دے گی یا نہیں؟ بتائیں نا جی. آپ سردی ہو, باہر سردی, برف پڑ رہی ہو, آپ پکھے کو چلائیں, پکھا کیا گے گا؟ میں نہیں چلوں گا. بتائیں نا, کیونکہ ہم نے اسے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. اگر نہیں چلے گا ہم اٹھا کے کچرے میں پھینکیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ نہیں کہے گا کہ باہر اتنی سردی ہے تو میں کیوں چلوں. بات سمجھ رہے ہیں نا. اسی طرح باہر بے شک کتنی گرمی ہو, آپ ہیٹر لگائیں, وہ گرمی دے گا یا نہیں دے گا؟ وہ نہیں کہے گا بھائی باہر ٹمپریچر اتنا ہے 50, کیا خیال ہے؟ وہ گرمی دے گا. اس لیے کہ ہم نے اسے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. ہم نے جو چیز بنائی ہے وہ ایک مقصد کے لیے بنائی ہے, ایک مقصد کے لیے بنائی ہے. اگر ہمارے مقصد پہ, ہمارے معیار پہ پوری نہ اترے, ہم اٹھا کے کچرے میں پھینکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہوں کو, انسانوں کو اور جنوں کو اپنے عبادت کے لیے, اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے. آج ہم اپنے آپ سے پوچھ لے کہ ہم دنیا کا زیادہ ذکر کرتے ہیں یا دنیا والے کا. کیونکہ محبوب وہ نہیں ہے دوستان محترم, بڑے غور سے سننا. محبوب وہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے, کھاتا پیتا ہے. اصل محبوب وہ ہے جو ہمارے دل اور دماغ میں رہتا ہے, جس کا ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں. اگر ہم ہر وقت ذکر اللہ اور اللہ کے رسول کا کرتے ہیں تو ہم مومن ہیں. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کرتے, بات سمجھے نا, تو پھر ہم مسلمان ہیں. صرف وہ بھی کس کے نام کے. رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. پھر ہم کیا ہیں؟ خالی صرف نام کے مسلمان ہیں. کیونکہ کسی نے بزرگ سے پوچھا نا کہ دنیا بڑی ہے یا دین بڑا ہے, دنیا بڑی ہے یا دین بڑا ہے. اب اس کا جواب آپ کو اندر سے مل جائے گا. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا جس کا تو ہر وقت ذکر کرتا ہے, جس کا تو ہر وقت. اب ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دن جاتا ہے دن. اور پانی پانی کر کی مجھ کو کلندر کی یہ بات, جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے کہ میں صبح سے لے کے رات تک کس کا ذکر کرتا ہوں, اللہ اور اللہ کے رسول کا کرتا ہوں یا چیزوں کے, دنیا کی چیزوں کا کرتا ہوں. کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دھوکا کھایا ہے. رفیق بھائی کیا کہا ہے؟ دھوکا کھایا ہے. ہم اسے حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں. ہم اسے کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں اس دنیا کو. دوستان محترم, تو دین اسلام وہ دین ہے دوستان محترم کہ جس کے اندر ذرا سا مسکرانے پہ بھی اجر اور ثواب ملتا ہے. ذرا سا مسکرانے پہ بھی اجر اور ثواب ملتا ہے. اور غصے کی حالت میں خاموش رہنے پہ بھی اجر اور ثواب ملتا ہے. کسی کو پانی پلانے پہ بھی اجر اور ثواب ملتا ہے. کسی کو سیدھا راستہ دکھانے پہ بھی اجر اور ثواب ملتا ہے. کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے سے بھی اجر اور ثواب ملتا ہے. مطلب دین اسلام بڑا وسیع ہے. اس کے اندر ہم چھوٹا چھوٹا عمل کریں گے نا, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی راشد بھائی, اس میں بھی کیا ملے گا ہمیں؟ اجر اور ثواب ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم جو چیز میری راہ میں دو گے وہ بڑھے گی اور اس میں برکت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو چیز میری راہ میں دو گے بڑھے گی اور اس میں برکت آئے گی. علم دو گے, علم بڑھے گا اور اس میں برکت آئے گی. دولت دو گے, دولت بڑھے گی اور اس میں برکت آئے گی. عزت دو گے دوسرے کو, عزت بڑھے گی اور اس میں برکت آئے گی. محبت دو گے, محبت بڑھے گی اور اس میں برکت آئے گی. خوشی دو گے, خوشی بڑھے گی اور اس میں برکت آئے گی. ایک مانگنے والا کسی کے گھر گیا, اب بڑے غور سے سننا. اب میں نے کیا کہا؟ جو چیز تم اللہ کی راہ میں دو گے بڑھے گی اور اس میں بڑھے گی, یعنی کہ ایک کے بدلے وہ 10 دے گا. ٹھیک ہے نا. مانگنے والا گیا,
ساتھ اس کے 2-4 بچے تھے چھوٹے چھوٹے. کہتا ہے بھوکا ہوں, کھانا کھانا ہے, کوئی روٹی دو. ایک گھر گیا تو وہ خامند نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی اندر کوئی روٹیاں پڑی ہیں تو ان کو دے دو. وہ گئی, 3 روٹیاں پڑی ہوئی تھیں, ایک روٹی سڑی ہوئی تھی, ایک روٹی سڑی, وہ کھانے کے قابل نہیں تھی, دونوں طرف سے سڑی. وہ بھی اس نے ایسے ہی رومال میں لپیٹ کے رکھی ہوئی تھی, اور 2 روٹیاں ٹھیک تھیں. اس نے وہ تینوں اٹھا کے نا مانگنے والے کو دے دی, مانگنے والے کو لے لی. اب وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد, کیونکہ رب نے کہا نا جو چیز تم میری راہ میں دو گے بڑھے گی اور اس میں برکت آئے گی, مطلب میں 10 گنا زیادہ کر کے تمہیں دوں گا, ٹھیک ہے نا. اب تھوڑی دیر بعد آ کے دروازہ کھٹکا, اس نے کھول کے دیکھا تو ایک بندہ رومال میں روٹیاں لے کے آیا ہوا تھا. کہتا ہے جی یہ روٹیاں آپ کے لیے کسی نے بھیجی ہیں. اس نے کھول کے دیکھا تو 30 روٹیاں تھیں, ایک کے بدلے میں 10. اس نے 3 دی تھی. 20 روٹیاں ٹھیک تھیں, 10 روٹیاں سڑی ہوئی تھیں. 20 روٹیاں ٹھیک تھیں, 10 روٹیاں کیا تھیں, جلی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس نے بیوی سے کہا کہ تو نے جو روٹیاں دی ہیں یہ بتا کہ وہ کیسی تھیں. اس نے کہا 2 روٹیاں ٹھیک تھیں, ایک روٹی جلی ہوئی تھی. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, 2 کے بدلے میں 20 روٹیاں صحیح آئی ہیں, 2 کے بدلے میں 20 روٹیاں صحیح آئی ہیں. جو تو نے جلی روٹی دی ہے, جو تو نے جلی روٹی دی ہے اس کے بدلے میں 10 جلی روٹیاں آئی ہیں, 10 جلی ہوئی. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بات سمجھے نا. بس توجہ ادھر رکھے ذرا, 2 منٹ, کوئی نہیں 5 منٹ ذرا. آپ کے پاس مانگنے والا آیا, آپ نے اس کو ایک انار دے دیا. کیا کیا؟ ایک انار اس کو دے دیا سائل مانگنے والے کو. اب وہ لے کے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد جبرائیل علیہ السلام 10 انار لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 10 انار علی کے گھر بھیج دیں, جنت کے 10 انار. انہوں نے دنیا کا ایک انار دیا, کیونکہ ہم کبھی اللہ کی راہ میں دیتے نہیں ہیں نا جی. ہمیں خاک پتہ چلے گا, ہم دنیا سے نکلیں گے تو پتہ چلے گا نا, دنیا سے نکلیں گے تو پتہ چلے گا نا. ہم دنیا سے نکلتے ہی نہیں ہیں, بات سمجھے نا. ہم جب مرنے کے بعد دیکھیں گے نا, ہم بڑا افسوس اور پریشان ہوں گے, کہیں گے کہ جن چیزوں کے لیے ہم بڑے فکر مند تھے, بڑے پریشان تھے, وہ تو بہت چھوٹی ہیں, اور جن چیزوں سے ہم بے فکر تھے وہ تو بہت بڑی ہیں. مطلب اس وقت دنیا ہمیں نظر آئے گی, دنیا نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ڈھیر لگائے ہوں گے, ڈالر کے بھی, سونے چاندی کے بھی, پونڈ کے بھی, درہم کے بھی, نوٹوں کے بھی. اللہ تعالیٰ کہے گا اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے, سونا سونا. بندہ کہے گا یا اللہ کچھ نہیں اٹھانا, تو اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں انہی چیزوں کے لیے تو نے مجھے چھوڑا ہوا تھا نا, اب اٹھانا, اب اٹھانا. آنکھ بند کرنے کی دیر ہے دوستان محترم, سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. تو انہوں نے 10 انار بھیجے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ علی کے گھر دے کے آؤ. اس صحابی نے دیکھا رومال اٹھا کے 10 جنت کے بڑے خوبصورت انار تھے. اس نے کیا کیا, ایک انار اٹھا کے شاہ جی اپنے جیب میں ڈال لیا, اور 9 انار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت علی کے جا کے دروازہ جب کھٹکایا نا, تو سیدنا مولا علی شیر خدا باہر آئے تو کہا کہ یہ سرکار نے انار بھیجے ہیں آپ کے لیے. آپ نے رومال اٹھا کر دیکھا, اس میں 9 انار تھے. آپ نے کہا یہ میرے نہیں ہے, کسی اور کے ہیں. میرے نہیں, یہ یقین کی بات ہے. اگر میرے ہوتے تو 10 ہوتے, میرے ہوتے تو, کیونکہ میں نے اللہ کی راہ میں 1 دیا تو اللہ نے کہا بدلے میں کیا دوں گا, 10 دوں گا. تو دوستان محترم, بڑا آدمی وہ ہے جس کے علم سے دوسروں کو فائدہ ہو, جس کی دولت سے دوسروں کو فائدہ ہو, جس کی خوشبو سے دوسروں کو فائدہ ہو. بڑا آدمی وہ نہیں ہے جس کا گھر بڑا ہو, بڑا آدمی وہ ہے جس کا دل بڑا ہو. بڑا آدمی وہ ہے جس کا دل بڑا ہو. اور بس آخری یہ 2-3 باتیں کر کے ختم کروں گا دوستان محترم. آپ دیکھیں 2 عمل ایسے ہیں, 2 عمل ایسے ہیں کہ آپ جس وقت کریں اسی وقت قبول ہوتے ہیں. ان کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے. نماز کے لیے وقت کی قید ہے, روزے کے لیے وقت کی قید ہے, حج کے لیے وقت کی قید ہے, زکوٰۃ کے لیے وقت کی قید ہے, یعنی ہر چیز کے لیے وقت کی. لیکن یہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں گا نا, آپ سنیں گے تو ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے. آپ رات کو 12 بجے کریں, 3 بجے کریں, 11 بجے کریں, رات کریں, صبح کریں, جس وقت مرضی کریں, 24 گھنٹے, ٹھیک ہے نا. تو 2 عمل ایسے ہیں آپ جس وقت کریں اسی وقت قبول ہوتے ہیں. ایک معاف کرنا, ایک انصاف کرنا.
माफ करना। अब माफ करने के लिए कौन सा टाइम है बताए ना जी, माफ ही करना है ना किसी को, तो इंसाफ करना है, तो इंसाफ के लिए कौन सा टाइम है, तो इंसाफ ही करना है ना, उसके लिए तो टाइम तो मुकर्रर नहीं है। एक माफ करना और एक इंसाफ करना, दो अमल ऐसे हैं कि जिस वक्त करो उसी वक्त कबूल होते हैं। एक हकूक उल इबाद, एक दुरूद पाक। एक हकूक उल इबाद, एक दुरूद पाक। एक लोगों के हकूक, लोगों की जरूरत पूरी करना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए फरिश्ते कुछ काम ना थे, और फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा, मगर इसमें इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। और क्या करेगा वो प्यार, इस्लाम, कुरान और रहमान से। क्या करेगा वो प्यार, इस्लाम, कुरान और रहमान से। कोख से जो पैदा हुआ इंसान की, और कर न सका प्यार जो इंसान से। मतलब है जो इंसान से प्यार नहीं करता ना, तो वो चाहे एक आज नहीं 50 आज करे, सारी जिंदगी रोजे रखे, हज करे, उम्रे करे, ज़कात सब कुछ करे, उसका कोई अमल कबूल नहीं। दर्द, इकबाल ने कहा ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अगर अल्लाह ने अपनी खाली इबादत ही करानी होती तो इससे 100 गुना ज्यादा और फरिश्ते बना देता ना जी, उसकी इबादत होती या नहीं होती, बताए ना। तो दूसरा अमल क्या है, हकूक उल इबाद और दुरूद पाक। अब दुरूद पाक की फजीलत क्या है दोस्तान मोहतरम, हमारे कांधों पे 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं, हमारे कांधों पे 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं। अब उनका काम क्या है कि इंसान एक वक्त में सिर्फ एक काम करता है। अगर बुराई कर रहा है तो बुराई कर रहा है ना, तो वो बुराई वाला फरिश्ता लिख रहा है, बात समझा ना। दूसरा फारग बैठा हुआ है। अगर वो बंदा अच्छाई कर रहा है तो वो अच्छाई वाला फरिश्ता लिख रहा है, और दूसरा फारग बैठा हुआ है। क्योंकि एक टाइम आदमी एक ही काम करेगा ना जी, शाह जी बुराई करेगा या अच्छाई करेगा, दोनों इकट्ठी नहीं कर सकता। लेकिन दुरूद पाक की ये फजीलत है, इंसान जब दुरूद पाक पढ़ता है तो दोनों फरिश्ते मशगूल हो जाते हैं। एक नेकियां लिखनियां शुरू कर देता है, दूसरा गुनाह उठाने शुरू कर देता है। अल्लाह ताला 10 दर्जे बुलंद कर देता है। इलामा इकबाल से किसी ने पूछा ना, इलामा इकबाल को तो सारी दुनिया जानती है ना दोस्तों। मैं कई बार कहता हूँ ना कि 3 मरले के घर में, कितने, किसी ने इकबाल का घर देखा हुआ है ना, देखा है ना, 3 मरले का तंग सी गली में घर है शाह जी। 3 मरले के घर में कितना बड़ा आदमी पैदा हुआ, इतना बड़ा आदमी पैदा हुआ, पूरी दुनिया में इज्जत के झंडे गाड़ के गया। क्योंकि किसी को याद करने के 2 तरीके हैं, एक किसी को याद करके इज्जत के साथ साथ रहमतुल्लाह के, और दूसरा याद करने का ये तरीका, पहले 4 गाला कढ़े, मेरी बात समझा ना, फिर उसका नाम ले और 4 गाला फिर बाद इस कढ़े। ये भी तो याद ही होता है ना जी, मेरी बात समझिए ना। और अच्छे तो इकबाल को क्या आप नट खोल के देख लें, आज पूरी दुनिया हर आदमी के हाथ में है दोस्तान मोहतरम, कोई लुकी छुपी बात नहीं है, बात समझे ना। हर आदमी उसको इज्जत के साथ पढ़ता है, इज्जत के साथ उसका नाम लेता है। जितने दुनिया के मसलक हैं, मसलक को तो छोड़ देना, मसलक तो हमारे मुसलमानों के है ना, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये बाबी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, सारे मजहब हैं, पूरी दुनिया के सारे मजहब इकबाल को पढ़ते हैं, यानी मुझे तो मैं कई बार कहता हूँ 3 मरले के घर में इतना बड़ा आदमी पैदा हुआ, पूरी दुनिया में इज्जत के झंडे गाड़ के गया। आज लोग इतने बड़े महलों में रह रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक जुतियां ही खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, या नहीं बताएं ना। इज्जत वो है, इज्जत वो है कि इज्जत के साथ कोई नाम ले, अदब के साथ नाम ले। तो इलामा इकबाल से किसी ने पूछा, आपको इतनी इज्जत, शोहरत, मर्तबा और मकाम जो मिला है, आप क्या अमल करते हैं? तो इकबाल ने कहा, मैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ता हूँ, सारी कायनात से बढ़कर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत करता हूँ। मेरे हर मसले का हल अदब मुस्तफ़ा और इश्क मुस्तफ़ा में। इकबाल ने कहा, जब से मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत की, मेरा हर काम आसान हो गया। इसलिए इकबाल ने कहा ना, लौट जाओ अपने नबी के कदमों में, वहाँ इज्जत भी है, शोहरत भी है, अमन भी है, सुकून भी है, बका भी है, और रब की रजा भी है। खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम,
خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تعجب کی جائے ہے کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد. حیرت تو یہ ہے کہ فردوں سے بری بنائے خدا اور بسائے محمد. اقبال کہہ رہا ہے بھائی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, پوری کائنات کو اللہ نے بنایا. پوری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. لیکن اقبال کہہ رہا ہے پوری کائنات کو اللہ نے بنایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بسنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دنیا میں چلنے کا طریقہ کس نے بتایا جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بار کسی نے اقبال سے کہا کہ تیرے شعروں میں بڑی مٹھاس ہے, تیرے شعروں میں بڑی مٹھاس ہے, اپنے تو اپنے غیر بھی تیرے شعر پڑھتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا میں نے پہلے 1.25 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا. کیا کیا؟ 1.25 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا, پھر شعر کہا. یہ ساری مٹھاس درود پاک کی ہے. پڑھ کر درود ان پر معطر میں ہو گیا, پاکیزہ کر گیا مجھے رشتہ حضور کا. پاکیزہ کر گیا مجھے رشتہ حضور کا. بس اب ختم کروں گا کہ کنگھی سے کسی نے پوچھا, ہم لوگ کہتے ہیں نا سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نلان پاک, تو پھر کہیں گے کہ تاجور ہم بھی ہیں, ہم دنیا کے بڑے بادشاہ شہنشاہ ہیں. مظہر بھائی میری بات سمجھے نا, کیا ہو جائے لوگوں نے ادھر نلان لگایا ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, پتہ ہے نا, اماموں میں لگایا ہوتا ہے, ٹوپی میں لگایا ہوتا ہے, ادھر سر پہ جو رکھنے کو مل جائے نلان پاک, تو پھر کہیں گے کہ تاجور ہم بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کنگھی سے کسی نے پوچھا, یہ بات بڑے غور سے سننا, کہ نلین کا یہ حالت ہے کہ ہم سر پہ رکھیں تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کنگھی سے کسی نے پوچھا کہ تو سرکار کی زلفوں تک کیسے پہنچی؟ نلین نے پاک کی یہ حالت ہے. تو کنگھی سے کسی نے پوچھا تو سرکار کی زلفوں تک, سرکار کنگھی پھیرتے تھے نا, بات سمجھ رہے ہیں نا. تو کنگھی سے کسی نے پوچھا کہ تو سرکار کی زلفوں تک کیسے پہنچی, یہ بتا. تو کنگھی نے کہا, کنگھی دیکھی ہے نا آپ نے, اس کے اندر دندے ہوتے ہیں چھوٹے 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 چھوٹے. تو آپ نے کبھی دیکھا کنگھی کیسے بنتی ہے؟ دیکھی ہے کبھی؟ نہیں دیکھی آپ. آج کل تو نیٹ پہ ہر چیز دکھاتے ہی ہیں نا, بات سمجھے نا. وہ پلاسٹک ہوتی ہے, پھر اس کو ایک گرم کسی چیز میں رکھتے ہیں, دیکھا ہے. تو وہ پھر کیا ہے, وہ آری چلتی ہے اس پہ ایسے بار بار, آری چلتی جاتی ہے تو وہ دندے بنتے جاتے ہیں. تو کنگھی نے کہا جتنے میرے دندے ہیں اتنی بار میرے پہ آری چلی, سی میں نے ایک بار نہیں کی. سی میں نے ایک بار نہیں کی. آپ دیکھیں نا بلال نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں, سی ایک بار نہیں کی. تو کیا مقام ملا کہ کعبہ نیچے رہ گیا, بلال اوپر نکل گیا. کعبہ نیچے رہ گیا, بلال اوپر نکل گیا. جو سرکار کے غلام ہوتے ہیں وہ کعبے کے بھی امام ہوتے ہیں. جو سرکار کے غلام ہوتے ہیں وہ کعبے کے بھی امام ہوتے ہیں. اور بس اسی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مظہر بھائی کے گھر بار میں رحمت اور برکتیں نازل فرمائے. انہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, کیونکہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیں ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے. ہم سب کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے, دین کے رشتے کے والے سے ہم بیٹھے ہیں. کیونکہ دنیا کی ہر چیز کی محبت اللہ سے دور کرتی ہے, صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے قریب کرتی ہے. تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے, ان کی وجہ سے, ان کی محبت میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور مظہر بھائی کا یہ محفل کروانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اٹھ کے اب بزم میں, جی اٹھ کے اب بزم میں جہاں کا اور یہ انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے, اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے.